بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، یا علی مدد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ ہمارے جناب میر حسنین علی خان صاحب، جو عبادت خانہ کمیٹی کے اور صدر کہلائے جاتے ہیں، ان کی جانب سے ایک اعلان نشر کیا گیا ہے، اور وہ اعلان ہے اس کے اندر تقریباً ہر بات جھوٹ بیانی سے کام لیے ہیں، وہ سب غلط ہے، اور چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا کلیریفیکیشن کروں، اور دوران گفتگو تقریر ہمارے حسنین صاحب نے یہ کہا کہ جو بھی غلط فہمیاں ہیں، غلط فہمی کچھ نہیں ہے، سب فیکٹ سے ہم جو بیان کر رہے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ اور دیکھیں، وہ خود ایک مقام پر عبادت خانہ کر رہے ہیں، دوسرے مقام پر اپنی ہی وہ تقریر میں عاشور خانہ اور مسجد کا نام لیے ہیں، جبکہ منشاء وقف میں بار بار بتا رہا ہوں کہ منشاء وقف میں عبادت خانہ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو منشاء وقف ہے، اس میں عبادت خانہ حسینی ہے یہ۔ اور دوسری بات، گزٹ ہے، گزٹ میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا کہ عبادت خانہ حسینی، تو گزٹ میں بھی عبادت خانہ ہے، نہ وہ عاشور خانہ ہے نہ مسجد ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوا چلوں، جیسے کہ دربار حسینی ہے، جو ایرانیوں کی جانب سے بنائی گئی ہے دربار حسینی، اس دربار حسینی میں 5 وقتہ نماز بھی ہوتی ہے، مجالس، جشن وغیرہ۔ اس کو آج تک کبھی کوئی ایرانی بھائی نے مسجد نہیں کہا، بلکہ اس کا نام دربار حسینی ہے۔ اور فی الوقت اب یہ حضرات جو نماز پڑھ رہے ہیں امکاس ہاؤس میں، کیا وہ مسجد امکاس ہاؤس ہے؟ اس کا مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھنے سے وہ مسجد ہو جاتی ہے۔ یہ پہلا جواب ان کا یہ ہے، اور وہ غلط بیانی سے کام لیے کہ یہ عاشور خانہ ہے اور مسجد ہے۔ نہ وہ عاشور خانہ ہے نہ مسجد ہے، بلکہ عبادت خانہ ہے۔ یہ بالکل جامع لفظ ہے، عبادت خانہ۔ اور دوسری اہم ترین بات کہ جیسے کہ دوران تقریر میں کہا کہ اسٹے آرڈر ہے، ہم کام نہیں کر سکتے، جھوٹ بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ الحمدللہ میرے پاس سارے پروف موجود ہیں۔ جی، وہ صاف صفائی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہاں پر فرش کیا گیا ہے، پتھر بچھائے گئے ہیں، ریت آ رہی ہے، ریت صاف صفائی کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ جی، یہ بھی ایک جھوٹ بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ اب مجھے یہاں پر یہ عرض کرنا ہے کہ یہ صاحب موصوف جن کو غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے نہیں، غلط فہمی، وقف بورڈ سے جو پرمیشن لیے ہیں، آپ اسکرین پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، وقف بورڈ سے جو پرمیشن لیے ہیں 2030 گز کا پرمیشن لیے ہیں، اور یہ پرمیشن لینے والے آپ کے کیپٹن یس ہادی صادق صاحب ہیں، جس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے، یہ جو 230 گز ہے، اس میں 2 پلاٹ ہمارے کیپٹن ہادی صاحب کے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ دیکھیے، یہ سروے رپورٹ ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ 22/2/636 اور 22/2/637 غیر وقف ہے، اور اس کا عبادت خانہ دارالشفا حیدرآباد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سروے رپورٹ ہے، تو اس کو درجہ اوقاف نہیں کرائے، اور 2030 گز کا پرمیشن وقف بورڈ دیا ہے۔ یہاں دیکھیے آپ کہ اس کے اوپر یہ ماسک لکھا ہوا ہے، مسجد لکھا ہوا ہے، تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے بلکہ عبادت خانہ ہے، عبادت خانہ حسینی ہے وہ۔ آپ اس کا نام جو ہے تبدیل نہ کریں، نماز آپ پڑھیں، اس سے اعتراض نہیں ہے ہم کو، نماز سے، نام سے اعتراض ہے، آپ مسجد نہیں کہہ سکتے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ جب عبادت خانے کی تعمیر کر رہے ہیں، مومنین میں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کہ آپ کے بعد میں وقف کرائیں گے۔ جب بعد میں آپ کو وقف کرانا تھا تو وقف جائیداد میں آپ داخل کیسے ہوئے؟ کیا یہ کوئی قانون ہے؟ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس کے نام پہ آرڈر ملا ہے وقف بورڈ کی جانب سے 2018 میں، جی 2018 کا جو آرڈر ہے، اب دیکھیں آپ،
یہ دیکھیے آپ 2018 کو ان کو آرڈر ملا ہے، اس میں بھی عبادت خانہ حسینی لکھا ہوا ہے، اور اس میں جو ان کو اجازت نامہ ملا ہے تعمیر کرنے کے لیے، اس میں باؤنڈریز کا ذکر ہے کہ نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ ہاؤس آف مرزا عبدالحسین نارتھ میں ہے، ساؤتھ میں پبلک وے ہے، ایسٹ میں ہاؤس آف مرزا مظہر حسین، ویسٹ میں ہاؤس آف سید علی صاحب۔ بتائیں مجھے، کیا یہ باؤنڈریز اب اس وقت ہیں جو عبادت خانے کی تعمیر ہو رہی ہے؟ عبادت خانے کا پرمیشن نہیں لیے یہ لوگ، جو اپنی ذاتی پلاٹس ہیں جو ہر چند کے مومنین کے چندے پر وہ خریدی گئی ہے۔ عبادت خانے کی سائڈ آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ پرچیز بائی دا مومنین، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کہ یہ بھی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، تفصیل پورا نقشہ ہے یہ، جو جی ایچ ایم سی میں سبمٹ کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے آپ، اس کے اندر ریسیڈینشل لکھا ہوا ہے، اور یہ 22/2/645 to 650 اینڈ پورشن آف ہاؤس نمبر 22-2-664۔ یہ اس کے مالک ہیں مسٹر میر فیاض علی خان، یہ ان کے نام پر ہے جی۔ یہ ایک پلاٹ ہو گیا جی۔ اب دوسرا پلاٹ، یہ بھی ریسیڈینشل۔ اب آپ بتائیے مجھے کہ وہ رہائش گاہ ہے یا عبادت خانہ بن رہا ہے؟ جب عبادت خانے کی تعمیر ہو رہی ہے تو دیانت داری تو اسی میں تھی کہ پرمیشن بھی آپ اسی کے نام پہ لیتے، آپ پرمیشن اس کے نام پر نہیں لے رہے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ، یہ بھی ریسیڈینشل ہے 22/2/664۔ یہ ہے مسٹر میر حسنین علی خان صاحب، ایک پلاٹ ان کے نام پر ہے جی۔ یہ دیکھیے آپ، یہ بھی تیسرا پلاٹ ریسیڈینشل، ہاؤس نمبر 22-2-666 to 667، ڈاکٹر اسد سید صادق، یہ ان کے نام پر ہے، یہ پرمیشن لیا گیا ہے۔ یہ بھی رہائش گاہ کے نام پر جی۔ یہ دیکھیے آپ، یہ چوتھا ہے، یہ بھی ریسیڈینشل ہے جی، اور اس کا ڈور نمبر ہے 22-2-636 اینڈ 637۔ جو میں ابھی ذکر کیا ہوں کہ سروے رپورٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 22-2-636، 22-2-637 یہ غیر وقف ہے، اور اس کا عبادت خانہ دارالشفا حیدرآباد سے کوئی تعلق نہیں ہے، سروے رپورٹ میں یہ ہے، اور کیپٹن حاجی صاحب کے نام پر اس کا پرمیشن لیا گیا ہے، تو اس کو بھی درجہ اوقاف کرانا چاہیے تھا۔ اور چنانچہ یہ ہے کیپٹن سید ہادی صادق صاحب کے نام پر۔ یہ میں 4 پلاٹ جو یہ لوگ اپنے ذاتی نام پر رکھے ہیں اس کا ذکر کر رہا ہوں میں۔ عبادت خانے کے نام پر پرمیشن کیوں نہیں لیے، میرا یہ سوال ہے، یہ میرا سوال ہے کہ عبادت خانے کے نام پر آپ پرمیشن کیوں نہیں لیے، اور جب 2600 اسکوائر یارڈ پر اس کی تعمیر ہو رہی ہے تو یہ 2030 گز کا پرمیشن کیوں لیا گیا؟ کیوں جھوٹ بیانی سے کام لے رہے ہیں آپ حضرات، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی تعمیر میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں؟ نہیں، ہر بار ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر اس کی تعمیر میں کوئی رکاوٹ ہوگی تو اس کے مکمل ذمہ دار یہ جو اپنے آپ کو متولی اور کبھی مینیجنگ کمیٹی کہتی ہے یہ ہوگی۔ تو چنانچہ یہ ہے، جب 2018 میں یہ لوگوں کو آرڈر ملا تھا کہ 1 سال میں کمپلیٹ کرنے کا، کیوں کمپلیٹ نہیں کیے 1 سال میں؟ کیا اس کے بعد پھر پرمیشن لیے؟ اس کے بعد پھر یہ لوگ پرمیشن نہیں لیے وقف بورڈ سے، بتانا چاہیے تھا۔ یہ دیکھیے جو آرڈر ہے جس کو آپ اسکرین پہ دیکھیں گے انشاءاللہ، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے پیرا نمبر 2، the works should be taken up by taking necessary permission from concerned departments۔ عبادت خانے کا جب آپ کو پرمیشن ملا تو کنسرن ڈپارٹمنٹ یعنی جی ایچ ایم سی سے آپ کیوں اجازت نہیں لیے؟ 4 پلاٹ کا جو اجازت مل چکی ہے آپ حضرات کو، عبادت خانے کا پرمیشن کیوں نہیں لیے، اور کہہ رہے ہیں کہ رکاوٹ کر رہے ہیں۔ یہ آپ بالکل سراسر جھوٹ بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ اب رہا یہ بات کہ اخباری حضرات کا کہنا ہے کہ وہاں پر وہ علم استاد اس سے پہلے آپ کی کمیٹی کر چکی ہے، عبادت خانے میں علم بٹھانے کے لیے حائل ہوئی تھی کہ نہیں علم نہیں بٹھانا۔ یہ آپ کے عالم دورہ، یہ ان کی کتاب میں موجود ہے کہ اگر مسجد میں کوئی خلل یا مصلیوں کے لیے مزاحمت ہو
تو علم کا استاد کرنا وہاں پر جائز نہیں ہے۔ یہ آپ کے عالم دورہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں، ہم مجلس اور نماز کے خلاف نہیں ہیں، مگر دیکھا جا رہا ہے آپ جس کو مانتے ہیں آپ کے عالم دورہ جی اس کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ ان فیوچر یہ مسجد کہہ کر وہاں سے علم ہٹا دیا جائے گا جی۔ تو میرا یہ معروضہ ہے کہ نہ وہ مسجد ہے نہ وہ عاشور خانہ ہے، بلکہ اس کا نام عبادت خانہ حسینی ہے۔ مجالس بھی عبادت میں شامل ہے، جشن بھی عبادت میں شامل ہے، نماز بھی عبادت میں شامل ہے، اعمال عبادت میں شامل ہے، عیدین کی نماز عبادت میں شامل ہے۔ اسی لیے خادم عرض کر رہا ہے کہ عبادت خانہ ایک جامع لفظ ہے، مکمل، یعنی ساری عبادتوں کو وہ احصا کیا ہوا ہے۔ الگ سے آپ اس کو پارٹیشن مت کیجئے، مسجد، امام باڑہ، عاشور خانہ، یہ نہیں، جو نام ہے وہی نام رہنا چاہیے۔ اگر آپ میں تھوڑی بہت دیانتداری ہوتی تو پہلے آپ وقف کراتے، اس کے بعد عبادت خانے کو ڈسمنٹل کر کر تعمیر کرتے۔ تقریباً 12 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، یہ 12 کروڑ آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ نہ صرف ہندوستان سے بلکہ دوسرے ممالک سے، امریکہ، انگلینڈ وغیرہ سے بھی آپ جو ہے نا پیسے کلیکٹ کر رہے ہیں جی۔ ایک جانب کہہ رہے ہیں کہ یہ پلاٹ ہمارا، یہ پبلک جب یہ پلاٹ لی ہے، پرچیز بائی دا مومنین کا لفظ ہے، عبادت خانے کی سائٹ پہ مومنین دیکھ سکتے ہیں آپ حضرات جی۔ تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل بنائیے، شاندار بنائیے، دنیا کا سب سے بہترین عبادت خانہ بنے، یہ ہماری دعا ہے، مگر یہ اللیگل کام نہیں ہونا۔ اور ایک اہم ترین بات، جھوٹ بیانی سے کام لے رہے ہیں آپ، کب تک جھوٹ بیانی سے؟ جو ایک درخواست ہم جو GHMC میں دیے تھے اس میں صرف پولوشن نہیں ہے، اس درخواست کو پڑھیے، اللیگل کنسٹرکشن کا بھی لفظ ہے اس میں۔ آپ وہ اللیگل کو چھوڑ دیے، پولوشن کو پکڑے، اور جب مقدمہ دائر کیا جاتا ہے تو یقیناً آپ کے جو بھی اللیگل کامیں ہو رہے ہیں وہ تمام اللیگل کاموں کا ذکر ہونا لازمی ہے۔ اسی بنیاد پر ہم وہ ذکر کیے ہیں۔ اب آپ جو ہم کو دعوت دیے ہیں تو پہلے برائے کرم مرکزی انجمن ماتمی گروہان اور یہاں کے علماء سے پوچھ لیجئے کہ اخباریوں کو بھی میں بلایا ہوں، کیونکہ یہ لوگ ہمارا بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ 90s کی بات ہے، 90s میں یہ اصولی حضرات ہمارا بائیکاٹ کر دیے ہیں، اور برائے کرم میں حسنین صاحب سے معروضہ کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کریں، مگر اس مجلس میں اخباریت کے خلاف کوئی چیز نہ بولیں تو بہتر ہے، ورنہ ہم بھی اس کا کاؤنٹر کریں گے، جواب دیں گے ہم بھی، کہ ہم قرآن اور حدیث سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر جواب دیں گے۔ بس مجلس ہے تو فضائل اور مصائب یہی ہونا چاہیے، اس طرح سے آپ مجلس کریے، آج نہیں روزانہ مجلس کریے، اس سے ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بس یہ کہتے ہوئے آپ تمامی حضرات سے رخصت ہو رہا ہوں، اور یہ آرڈر کی کاپی ہے، یہ بھی آپ حضرات اسکرین پر دیکھ لے سکتے ہیں، اس میں کتنے ڈور نمبر لکھے گئے ہیں، اس کے یہ پیٹیشن میں لکھا گیا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے کتنے ڈور نمبرز ہیں۔ وہ ڈور نمبر پہ پرمیشن نہیں ہے تو اب یہ لیگل ہے یا اللیگل ہے آپ بتائیے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم یہ آرڈر آنے کی وجہ سے کام نہیں کر رہے ہیں، روزانہ آپ کے پاس کام چل رہا ہے، بلا ناغہ سارے لیبرز کام کر رہے ہیں آپ کے پاس جی۔ بس یہ کہتے ہوئے تمام مومنین سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، ایک لمحہ فکر دیتے ہوئے اس پہ غور کریں کہ کون سچ ہے اور کون غلط ہے۔ ہاں، آخر میں حسنین صاحب کو ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب حسنین صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں بیٹھ کر بات کر لیں گے، میں اس کے لیے راضی ہوا، مگر وہ میرے جہل قدے پر آنے سے وہ رک گئے، پتہ نہیں کیا بات ہے، کیوں وہ رکے، تو چنانچہ یا نہیں۔ تو ہمارے اس سلسلے میں ریاض الحسن افندی گولڈی، المعروف گولڈی صاحب جو MLC ہمارے، وہ پیغام لائے، تو میں نے گولڈی سے کہا کہ گولڈی آپ کے آفس پر میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، وہاں پر میں گفتگو کروں گا اور تمام یہ حقائق کو میں بے نقاب کروں گا۔ تو حسنین صاحب ہمارے ریاض الحسن افندی المعروف گولڈی صاحب کے آفس پر کیوں تشریف نہیں لے آئے جی؟ تاخیر ان کی طرف سے ہوئی ہے، اور میں کافی عرصہ انتظار کرتا رہا، اس کے بعد یہ قانونی اقدام یہ قدم اٹھائے ہیں۔ اور صرف آپ یہ نہ سمجھیں کہ GHMC کو پارٹی، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ایک جو ہماری رٹ ہے اس میں آپ کے وقف بورڈ بھی ہے، GHMC بھی ہے، آپ حضرات کو بھی پارٹی بنایا گیا ہے، جس کی اطلاع آپ کو مکمل ہے، مگر آپ پبلک کے سامنے وہ باتیں نہیں لا رہے ہیں۔
کیونکہ اس میں کیا کیا اللیگل کام ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اور سب بے نقاب ہوگی۔ اور اس کنسٹرکشن کے سلسلے میں جہاں پر عبادت خانہ اب جو موجودہ جو اپنے آپ کو کمیٹی کہہ رہی ہے یہ ذمہ دار ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ وقف بورڈ بھی مکمل کا ذمہ دار ہے۔ وقف بورڈ کو چاہیے تھا کہ عبادت خانے کا بینک اکاؤنٹ دیکھنا کہ کتنا پیسہ ہے ان کے پاس، آیا 12 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ لوگ عبادت خانے کی تعمیر کر سکتے ہیں؟ پرمیشن پہلے لے لیے، بعد میں چندہ وصول کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ پرمیشن دینے سے پہلے وقف بورڈ کا یہ فریضہ تھا کہ دیکھے کہ کتنی جائیداد وقف ہے اور کتنی غیر وقف ہے۔ تو چنانچہ جو وقف جائیداد ہے اس وقف جائیداد میں حسنین صاحب اپنے پلاٹس کو لے کر داخل ہو چکے ہیں، جو یہ قانوناً غلط ہے۔ خدا حافظ و ناصر۔